أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين صلوات. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ جو بھی مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ گرمی سے بھی پریشان ہیں اور تھکان سے بھی پریشان ہیں، لیکن ایک روحانی طاقت ہے جو ان کو اسیر کر کے اس فرش رضائے حسین پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے بھانجے شاور میاں اور عشرت بھائی کی مضبوط پیش خوانی کے بعد کچھ چند شعر میں بھی آپ کے ساتھ تبرکاً شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو میں بارہا جب صاحب نظر لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور میرے سامنے اس وقت بزرگ تو نہیں کہا جائے لیکن بزرگی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میرے سامنے ہمارے سہیل بھائی اور شکیل بھائی سلطان پور سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھنے کے بعد ان کے والد کا زمانہ یاد آیا۔ میری نوخیز جوانی تھی اور مجھے حسینی مجلس میں پڑھنی تھی، اور اتنی زبردست پیش خوانی کا ایک شعر ان کا میرے ذہن میں محفوظ ہے، باقی تو میں بھول گیا۔ غزل کی زمین پہ محمد میاں وہ شعر ہے کہ آوارہ نگاہی جو میری راہ پر آئی، آوارہ نگاہی جو میری راہ پہ آئی، ہر ذرے میں شبیر کی صورت نظر آئی۔ جس وقت آپ کے والد نے یہ شعر پڑھا، بڑی کر و فر کی پرسنالٹی تھی، بڑی وجاہت تھی ان کی، خوبصورت پرسنالٹی، اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو میرے سامنے کی بات ہے، میری تو یوں ہی سٹی بٹی گم تھی۔ میرے والد صاحب بیٹھے تھے، نور صاحب بیٹھے تھے، شور بھارتی صاحب بیٹھے تھے، میں تو صرف جہاں مومنین نے اپنی جوتیاں اتاری تھی میں ادھر دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں سے تو نگاہیں ملانے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ اور ان کا یہ شعر اس قدر زیادہ جس کو کہا جائے کہ ہٹ ہو گیا کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ آوارہ نگاہی جو میری راہ پر آئی، ہر ذرے میں شبیر کی صورت نظر آئی۔ اور ہمارے جسم رضا حسین صاحب ہمارے یہاں سن 62 سے لے کے سن 97 تک ہمارے گھر کے عزاخانے میں مجلس انہوں نے پڑھی ہے، اور ان کی آخری مجلس کا ایک بڑا قیمتی شعر ہے کہ مشکیزے میں موجیں بھرتی رہیں، مشکیزے میں موجیں بھرتی رہیں، عباس مگر منہ موڑے رہے۔ مشکیزے میں موجیں بھرتی رہیں، عباس مگر منہ موڑے رہے، ہونٹوں کو بھلا کوئی کیا کہے، نظریں بھی نہ ڈوبی پانی میں۔ ہونٹوں کو بھلا کوئی کیا کہے، نظریں بھی نہ ڈوبی پانی میں۔ ہمارے محمد لیکپال صاحب بیٹھے ہیں، انجمن غنچہ مظلومیہ کے صاحب بیان شاور میاں، انہی کی انجمن کے رضا تبسم صاحب آج سے تقریباً 30-35 سال پرانے شاعر تھے، اور ان کا ایک شعر ہم کو بڑا پسند ہے، اور آمد کا شعر ہے، آمد کا شعر ہے۔ جی بتائیں بھائی۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوى۔ ان کا شعر تھا
ہمکا تھا تیر کھانے کو اس واسطے صغیر، ہمکا تھا تیر کھانے کو اس واسطے صغیر، تاریخ یہ نہ کہہ سکے بچہ تھا ڈر گیا، کیا بات ہے بھائی، تاریخ یہ نہ کہہ سکے بچہ تھا ڈر گیا۔ سال گزشتہ بھی میں نے ایک اپنا درد اسی مجلس میں بیان کیا تھا۔ سن 86 سے آج کے دن کی یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، اور یہاں کے بعد میں حسینی منزل کی پڑھتا تھا، لیکن کچھ دل کے معاملات خراب ہوئے تو لاسٹ ایئر سے میں نے حسینی منزل کی مجلس چھوڑی، اب خالی وہاں 10 محرم کی پڑھتا ہوں، اور یہاں کی میں نے اپنے پاس رکھی۔ اس مجلس میں بھی میں نے اپنے بچوں سے، اپنے کم عمر کے ساتھیوں سے اپیل کی تھی، اے بیٹا یہ پڑیا کی اسیری اپنے منہ سے نکال دو، یہ جو پڑیا ہے یہ تمہارا منہ نہیں کھولنے دے رہی ہے۔ پہلے ہماری قوم کا جوان 4 روٹی کھاتا تھا، اب 2 روٹی کھانا اس کے لیے دوبھر ہو گئی ہے، اور اگر تم نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم سے کم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے بچے اس پڑیا کے شکار نہ ہونے پائیں۔ میں ایک واقعہ بیان کر دوں، اور جس کو یہ سمجھیے، آپ نے تمام فضائل اور مصائب تو سنے ہیں، لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ اپنی جڑوں سے واقف ہوں، فیض آباد کی عزاداری اور اس کی جڑوں سے واقف ہوں۔ غالباً سن 73 یا 74 کی بات ہے، موتی مسجد کی اس وقت نمبر 1 کی شب بیداری بزم عباسیہ کی ہوتی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ غنچے مظلومیہ نے غالباً 17 یا 18 ڈیہڑیں اٹھائی تھی، 17 یا 18 ڈیہڑیں اٹھائی تھی، اور میں اس وقت سن شعور پہ تو نہیں تھا، مگر میرے سامنے ظفر بھائی کھڑے تھے اور ماتم کر رہے تھے، وہ ہم سے تھوڑا میچور تھے۔ دوسری طرف ہمارے بڑے عزیز دوست حاجی مرون تھے، دیکھنے میں تو کمزور تھے لیکن وہ بھی بالکل جی جان سے ماتم کر رہے تھے، اور اسی پیرلر پہ پھر انجمن معصومیہ نے اسی مقابلے پر ڈیہڑ اٹھائی۔ اب یہ ہوا کہ پھر منع بھائی، صادق چچا، خادم بھائی آئے، اور ان کا بات ایکول اسٹیٹس پر آ گئی ہے، اور اب جو ہے وہ ڈیہڑ کو ختم کر دیجیے۔ کیا دستے میں اتنا دم ہے؟ نہ غنچے مظلومیہ کے دستے میں اتنا دم ہے، نہ معصومیہ کے دستے میں اتنا دم ہے، یہ کانٹینیوس 17 اور 18 ڈیہڑ اٹھا لے۔ یہ پڑیا جو ہے نا وہ لے گئی، قوم کی جوانی پڑیا لے گئی، اس پڑیا سے بچیے۔ اور کیا عرض کروں، میں صرف آپ کو فیض آباد کی تاریخ بتا کے ختم دعا ہے، کیسے کیسے عالم فیض آباد کی دھرتی نے جنمے ہیں۔ مولانا کلب حسین صاحب چوک کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ہمارا بچپنا تھا، مئی جون کی چھٹیوں میں مجھے حکم تھا کہ ہندوستان ہوٹل کے نیچے سے کنگھی والی گلی سے آئیے، کیونکہ اس وقت بائی پاس نہیں بنا تھا، ہائی وے تھا، ٹرک چلتے رہتے تھے، بسیں چلتی رہتی تھی، اور جہاں پہ برف بکتی ہے وہاں گیان ویشنو مسٹان بھنڈار تھا، نمبر 1 کا ہوٹل تھا۔ حسین اختر بھائی اس ہوٹل سے واقف عمر میں ان کے تھا، یہ میچور تھے، اور بھی ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور رات دن اس کا ہوٹل چلا کرتا تھا۔ وہ بڑے بڑے اسپیکر لایا، اور لانے کے بعد اس نے لگایا، اور اتنی بآواز بلند وہ گانا بجانا اس نے شروع کیا کہ نہ اذان سنائی دیتی تھی، نہ اقامت سنائی دیتی تھی، نماز کا پڑھنا دوبھر ہو گیا تھا۔ الطاف چچا مؤذن تھے، ظفر بھائی جو مسجد پہ مہر کا کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھیجا انہوں نے کہ جاؤ اس سے کہہ دو بجائے تھوڑا دھیمے بجائے، نماز میں خلل ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانا، سرکشی اس کے مزاج میں تھی۔ 2 دن بھیجا، تیسرے دن اس نے ان کو
کہا جائیے میں جو کرنا ہے کر لیجیے. مجھے یاد ہے, سنیے آپ حضرات, کتنے پائے کے مولوی تھے. انہوں نے کہا دیکھیے میں بد دعا کرتا ہوں, آپ لوگ آمین کہیے. میں بد دعا کرتا ہوں, آپ لوگ آمین کہیے. اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے نہ جانے کیا پڑھا, اور سب نے زور زور سے آمین کہا. دوسرے دن جتنی سرکاری ایجنسی کے چھاپے اس کے کیا پڑ سکتے تھے, وہ پڑ گئے, ہوٹل سیل ہو گیا. اور وہ جس کے 10 انگلیوں میں ہاتھوں کے سونے کی انگوٹھی رہتی تھی, وہ مفلسی کے عالم میں بدھئی مستری جو امام باڑے کے پاس ہے, اس کے پیچھے والے گھر میں اس کی زندگی کا آخری وقت کٹا ہے. اس کی زندگی کا آخری وقت کٹا ہے. یہ جید عالم تھے آپ کی زمین پر. جس راٹھاویلی میں آپ بیٹھے ہیں نا, جن کو سب حیدر صاحب جو پینٹری کا کام کرتے ہیں, سیدانی کا امام باڑہ کہلاتا ہے, اسی کے جنم ہادی حسین رسوا تھے. عشرت بھائی ہمارے اردو ادب سے واقف ہیں. ہادی حسین رسوا ایک مانی جانی شخصیت تھی, صاحب قلم بھی تھے اور صاحب زبان بھی تھے. گھر سے معاملات کچھ گڑبڑ ہوئے, یہاں سے پیدل لکھنؤ گئے اور ٹیوشن کے سہارے زندگی کی گزر اور بسر کی, اور لکھنؤ کے شنگ کالج میں میتھ کے ٹیچر ہوئے. اور میتھ کے ساتھ ساتھ وہ اردو فارسی کے بہترین جانکار تھے, اور صوبہ اودھ کی بہترین عزاداری کے متعلق کتابوں میں ان کی بھی کتابیں ہیں. فیض آباد کی دھرتی پر ایک اور بڑی نام چین شخصیت ہے جس کو ان کے خاندان والوں نے ہی فراموش کیا ہے, وہ ہے مرزا جعفر حسین صاحب. یہ مرزا جعفر حسین صاحب جسٹس مرتضیٰ حسین کے بڑے باپ بھی ہیں اور سسر بھی ہیں, اور وہ گولا گنج بارود خانے کے پاس جہاں لال مسجد ہے اسی کے بغل ان کا مکان تھا. عالم یہ تھا ان کا کہ وہ جب لکھتے تھے اردو اور انگلش تو لگتا تھا کمپیوٹر ٹائپ ہو رہا ہے. اور کیا غضب کی نالش تھی ان کو صوبہ اودھ کے بارے میں اور عزاداری کے معاملے میں, اور کیا حافظہ تھا ان کا. لکھنؤ میں کہاں کون مجلس ہوتی ہے, کون پیشخانی کرتا ہے, کون مرثیہ پڑھتا ہے, کون ذاکری کرتا ہے. اور ان کی زبانی میں نے, اچھا مجھے پتہ نہیں کیا ایک شوق تھا کہ بچپنے سے لے کے جوانی تک میں اپنے بڑوں کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں. اور فیض آباد کے لوگ گواہ ہیں جو میرے قریب ہیں کہ جب تک علامہ تقی الدین صاحب قبلہ تابہ سرا زندہ رہے, اور اگر وہ فیض آباد میں ہیں, تو 8 سے 9 بجے رات کے بیچ میں مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں مرزا جعفر حسین صاحب کے پاس بھی بیٹھتا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ تم کو معلوم ہے گھبرائے گی زینب کس نے لکھا ہے. تو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا. تو ان کا اس کو چھنو لال دلگیر نے لکھا ہے. چھنو لال دلگیر خدائے سخن میر انیس کے پہلے کے شاعر ہیں. پہلے یہ غزلیں لکھتے تھے, لیکن جب معرفت پیدا ہوئی تو غزلوں کا مجموعہ جا کے گومتی میں ڈال دیا اور ذکر حسین میں مبتلا ہو گئے. اور چھنو لال دلگیر کی قبر جو ہے وہ معلوم کہاں ہے, لکھنؤ کی جو چڑیا بازار ہے اسی میں ایک ترچھی سی قبر ہے. ترچھی سی قبر ہے, اس پہ ایک ہری چادر پڑی رہتی ہے. اور جب تک ہادی حسین رسوا زندہ رہے اور جب تک مرزا جعفر حسین زندہ رہے, ایک رکشے پہ بیٹھ کے ہر نوچندی کو ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتے تھے. یہ فیض آباد بڑی محبتوں کا بھرا شہر ہے. اپنے تمام نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے دستے غریبہ نہیں ہوتے. زیادہ تر یہاں پہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, لیکن جذبہ یہ ہے ملنساری کا کہ کوئی کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ ہم آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. اور شاید یہ قول ہے مولا علی کا کہ جیو تو اس طرح سے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور اگر گزر جاؤ تو تمہاری یاد میں آنکھوں کو نم کریں.
دو تین تبرکن اقوال ذرری مولا کائنات کے بیان کر کے اور ختم دعا. کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح سے کرو جیسے سونے اور چاندی کی جاتی ہے، یعنی سنبھل کر بولو، سامنے والے کی دل آزاری نہ ہونے پائے. اور پھر میرا آقا کہتا ہے کہ اگر مجھے مفلسی مل جائے تو میں ڈھونڈ کر اس کا گلا دبا دوں. مفلسی مومن کا ایمان خراب کرتی ہے، مفلسی مومن کا ایمان خراب کرتی ہے. اور ایک اقوال ذرری مجھے بہت پسند ہے مولا کائنات کا. دیکھو اگر تم مفت کی ڈھونڈ کر دعوتیں کھاؤ گے نا تو تم میں سے حق بولنے کی جسارت ختم ہو جائے گی. کھلانے کا تصور رکھو، کھانے کا تصور نہ رکھو. اور مولا کائنات کی کیا کیا خصوصیات بیان کی جائے. میرے مولا علی کسی مسئلے کا حل کر دے نا تو توریت کا ماننے والا یہ کہے گا کہ توریت کی روشنی میں کیا، انجیل کا ماننے والا یہ کہے گا کہ انجیل کی روشنی میں کیا، زبور کا ماننے والا یہ کہے گا زبور کی روشنی میں کیا، قرآن کا ماننے والا یہ کہے گا قرآن کی روشنی میں کیا. علامہ ضمیر اختر صاحب جو ہندوستان کے رائے بریلی مصطفیٰ آباد کے رہنے والے، بڑے جید عالم دین، صاحب قلم بھی ہیں، صاحب زبان بھی ہیں. پروردگار عالم ہر آدمی کو دو چیزیں عطا نہیں کرتا، کسی کو زبان عطا کرتا ہے، کسی کو قلم عطا کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں پاکستان والوں تم ہندوستان کے شیعوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ان کے کیا چھوٹے سے چھوٹے گھر میں آقا حسین کا تعزیہ رکھا جاتا ہے، تم مرکز پہ جا کے مجلس کرتے ہو. وہ ہر گھروں میں چھوٹی سی چھوٹے تنگ سے تنگ ٹھکانوں کے اوپر تعزیہ رکھ کے مجلس کرتے ہیں، تم مقابلہ نہیں کر سکتے. 73 راز و نیاز کی باتیں ہیں جو پروردگار عالم جانتا ہے، جس کے پس منظر میں پوری کائنات کو چلاتا ہے، جس میں 72 راز و نیاز کی باتیں مولا کائنات جانتے ہیں. ایک راز و نیاز کی بات جو ہے وہ جناب سلیمان پیغمبر کے وزیر آصف برقیہ جانتے تھے. وہ اس ایک طاقت راز و نیاز کے بل کے اوپر انہوں نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں بلا لیا تھا. اور میرا آقا علی اس بات پر نازا نہیں ہے. اور سن 11 ہجری میں جب رسول اللہ نے پردہ کیا تو 25 تو 26 سال کی خاموش زندگی میں مولا کائنات نے 1 لاکھ کھجور کے پیڑوں کو لگایا ہے. اور لگانے کے بعد اس کی آمدنی سے آپ جو ہے وہ غریبوں کی کفالت کرتے تھے. مولا حسن کے دسترخوان کی فنڈنگ ہوتی تھی. پیغام دیا انہوں نے اپنے چائنے والوں کو کہ اپنی جس کو کہا جائے اکنامیکل پوزیشن کو مضبوط بناؤ. اور 1 لاکھ کھجور کو پیڑ لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے جو مولا کائنات نے کہی. اور وہ باوقار بیوی کے ساتھ آپ کا عقد ہوا ہے کہ جس کی ایک سوکھی روٹی کی عوض میں 7 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں. 7 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں. اور آج 7 محرم، اور اب ہم صرف چند لمحوں کے مصائب و ختم دعا. بس ایک بات ذہن سے ابھی نکل جاتی جو آ گئی، جو میں نے پڑھا اپنی بیماری کے عالم میں، کہ جناب ابراہیم کی 72ویں پشت کے ہیں امام حسین علیہ السلام. 72ویں پشت کے ہیں، 72ویں پشت کے ہیں. 72 افراد کو لے کر میرا آقا حسین سرزمین کربلا پر آیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی صحابی نے پوچھا مولا ظہر کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے
تو آپ نے کہا جب سورج ٹھیک خطۂ نصف النہار پر آ جائے وہی ظہر کا صحیح وقت ہوتا ہے، وہی ظہر کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ روز عاشورہ ہنگامی حالات میں جناب ابو تمامہ سیداوی آئے اور کہیں اے آقا ظہر کا وقت ہو گیا، اور امام آسمان کی طرف جانب دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار عالم تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ میرا آقا حسین ماہ محرم کی 2 تاریخ سن 61 ہجری کو والد کربلا ہوا، جس میں 18 افراد قبیلہ بنی ہاشم کے ہیں اور 54 افراد غیر قبیلہ بنی ہاشم کے ہیں۔ ان 54 کی تفصیل بھی سن لیجئے کہ جس میں 8 اصحاب رسول ہیں، 6 حفاظ قرآن ہیں، 21 عابد شب زندہ دار ہیں، 9 راویان حدیث ہیں، 10 عرب کے بہادر سپاہی ہیں۔ گویا یہ 54 اسلام کی پونجی ہیں، گویا یہ 54 فلک کے انسانی کے 2 رخشاں ہیں، گویا یہ 54 صبر و استقامت کے پیکر ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ان خصوصیات کے لوگوں کو لے کر میرا آقا حسین بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ واری دیکھ کر ایک بات اور بیان کر دوں پھر مسائل، کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کی زبان چھین لو، اس کی تہذیب چھین لو۔ اور بیچ میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہم نہ اردو سے آشنا تھے نہ عربی سے آشنا تھے، مسجدیں خالی رہتی تھیں، لیکن انقلاب ایران کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رجحان جو ہے وہ مساجد کی طرف بڑھا، تعلیم کی طرف بڑھا، اور یقین جانے کہ سطح کو حاصل کرنے کے لیے انگریزوں نے چرتر ہنن کی راجنیتی کی۔ انہوں نے نوابین اودھ کو بدنام کیا اور بڑی معرفت میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ تھے۔ آپ چاہے فیض آباد دیکھ لیں چاہے لکھنؤ دیکھ لیں، فیض آباد پہلی راجدھانی تھی نوابین اودھ کی۔ یہ جو اتنی شاہی مسجدیں آپ کو مل رہی ہیں، چوک کی مسجد، کھجور کی مسجد، قائم خاں کی مسجد، وثیقہ کی مسجد، اور جو شاہی عالم میں اور سنہری مسجد دال منڈی کی مسجد، یہ صرف ایک ٹاٹ شاہ کی مسجد کو چھوڑ کر باقی ساری مساجد جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو بھی کیا، یہ پھیلے پھیلے قبرستان، امام بارگاہیں اور مساجد جو ہیں یہ نوابین اودھ کی دین ہیں۔ اگر انہیں معرفت نہ ہوتی تو یہ سب تعمیر نہ کراتے۔ اور کتنی معرفت تھی ان لوگ کے، چاہے وہ سبطین آباد کے امام باڑے میں چلے جائیں، چاہے بڑے امام باڑے میں چاہے چھوٹے امام باڑے میں، کہ جہاں زری رکھی ہے وہ نیچے قبر ہے، اس کے تعویذ کے اوپر زمین رکھی ہے۔ اور بہو بیگم صاحبہ کے کارندے جوار علی خاں کی قبر ایک بار جب یہ امام باڑہ جو ہے جب اس کی مرمت ہو رہی تھی تو ممبر کے پاس 3 قبریں ہیں، 3 قبریں ہیں۔ اگر یہ معرفت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہ ہوتے تو اپنی بخشش کا ایسا اسباب نہ کرتے۔ آج کیا عرض کروں، زبان ہی نہیں ہے کن کن مصیبتوں کو مولا کی بیان کیا جا سکے۔ 7 تاریخ سے قیام حسین میں پانی نہیں ہے، 7 تاریخ سے قیام حسین میں پانی نہیں ہے۔ ہمارے آپ کی یہاں گلی گلی سبیلیں ہیں، جس کے کہ یہاں مجلس ہوتی ہے وہ پانی کا بھی انتظام پہلے کرتا ہے کہ مومنین گرمی میں آئیں گے تو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ ارے میرا ششمہ علی اصغر جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ارے اسے بھی پانی نہ ملا۔ شب عاشور
میرا آقا سلیس و بلی خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو میرا تو یہ عالم ہے کہ اگر میں ایک چیٹی کے بل میں بھی پناہ لے لوں تو یہ ملائنہ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے، تم سب پر سے اپنی بیعت کا مطالبہ ہٹائے لیتا ہوں۔ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان اس شمع کی روشنی نے شرم و حجاب کے جو پردوں کو پیدا کر رکھا ہے میں اسے بھی گل کیے دیتا ہوں۔ شمع دوبارہ روشن ہوئی، کیا دیکھا کہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، عابس ابن شاکری، عبداللہ ابن امیر جیسے لوگ ننگی تلواروں کی دھاروں پر اپنی گردن کو رکھے ہوئے کہتے ہیں اے آقا اگر ہماری نصرت میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ لے۔ ہاں شب عاشور، ارے زینب جیسی چاہنے والی بہن، ارے اونو محمد سے کہے اے بچوں، ارے میرے جانب سے اپنے بڑے ماموں پر سے نثار اولا، اور بچے کہیں ارے ہم جعفر طیار کے پوتے، ارے علمداری ہمارا حق ہے، اور شہزادی کہے اے بیٹو، ارے چھوٹے ماموں مولا عباس کی موجودگی میں تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اور اس کے بعد شہزادی زینب کہتی ہے اے بچوں اگر لڑتے لڑتے ارے فرات کے کنارے پہنچ جانا تو دیکھو پانی نہ پینا، ارے تمہارا ششمہ بھائی علی اصغر پیاسا ہے، تمہاری چھوٹی بہن سکینہ پیاسی ہے۔ وہ منزل آئی کہ شہزادوں نے اپنی جان بڑے ماموں پر سے نثار کی، ارے چھوٹے ماموں ارے مولا عباس سرالے کہتے میری ماں کو میرا آخری سلام کہیے گا، اور کہیے گا ہم لڑتے لڑتے فرات کے قریب تو گئے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیم الامر۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین پر گرے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں پورے عالم کے شیعان حیدر کرار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ خاص طور سے دعا ہے جتنے مومن مومنات کے بچے بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں جتنے مومن مومنات کے بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں میرے عزیز دوست اور اس عزا خانے کہ کرتا دھرتا ناظم حسین کجن صاحب کو صحت کلی عطا فرما۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں ایران کو فتح مبین عطا فرما۔ ابن پاک و شہدائے کربلا کے صدقے میں جو نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں پروردگارہ ان نعمتوں سے کبھی محروم نہ کرنا۔ پالنے والے اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔